بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ عنوان اسلام کی عظمت کے تعلق سے ہے۔ اسلام کے یعنی سچا دین ہونے پر، اور اسلام ایسا دین ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کی جو کتاب ہے قرآن مقدس، جو اس نے فرمایا اس کے اندر جو آیات ہیں بلا شبہ ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس تعلق سے میں آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھاؤں گا، آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں کہ جس کے اندر کلام پاک کو سمندر کی گہرائیوں سے نکالا گیا اور ابھی تک محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایز اے مسلم بھی میں یہ کہوں گا اپنے مسلم بھائیوں سے کہ ہم کیوں اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائیں گے، سکسیس ہو جائیں گے۔ ہماری ماؤں ہماری جو بہنیں ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر اور ماڈرنائزیشن ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کر کے اس کو اپنا کر ہم کامیاب ہو جائیں گی، ہم سکسیس ہو جائیں گی، ہم ویل ڈیکوریٹڈ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے نوجوان بچے کیسے میوزک کی انہیں لت پڑ چکی ہے، اور دیگر چیزیں۔ میں صرف ایک پہلو پر بات کروں کہ میوزک کو ایسے سنا جاتا ہے کہ بالکل جیسے یہ جائز ہے، حالانکہ میوزک کے تعلق سے بھی موجود ہے کہ جس کے اندر اتنا محو ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان، اور ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہیں، ویل ڈیکوریٹڈ ہیں، ہم سکسیسفل ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد کامیابی اس کے لیے تبھی ہے کہ جب وہ اسلام کے جو رولز ہیں انہیں فالو کرے گا، اسی میں کامیابی، اسی میں نجات ہے۔ آج آپ ویسٹ کو دیکھ لیں کہ جہاں سے ہم یہ کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور بالکل ماڈرن دکھنا چاہتے ہیں اور بے حیائی کو پرموٹ کرتے ہیں، وہاں دیکھ لیجئے کیسے اسلام بڑھ رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی دیکھنے کو ویڈیو ملتی ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے وہاں کی ایکٹرز، کیسے وہاں کے جو ریسلر ہیں، باکسر، جو بھی وہ اسلام کو ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اسلام کی عظمتوں کو دیکھ کر ہم نے صرف کیا کیا ہے کہ بس قرآن پاک ہماری کتاب ہے، بچپن میں ہم بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو کھول کر دیکھتے بھی نہیں۔ خیر، انشاءاللہ کبھی اس ٹاپک پر پھر میں بات کروں گا، لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ کلام پاک سمندر کی گہرائیوں سے نکالا گیا، محفوظ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ جن کے مذہب کی کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، ہیومن بینگز نے لکھی ہیں، اور وہ کوئی ڈیوائن ریالٹی نہیں ہے، خود ساختہ ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، انسانوں کے تھاٹس ہیں، انسانوں کی سٹوریز ہیں اس کے اندر۔ کوئی بھی کتاب آپ کسی مذہب کی اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن واحد وہ اسلام ہے کہ جو ریالٹی پر بات کرتا ہے۔ اگر وہ سائنس کے تعلق سے بات کرتا ہے تو آپ میچ کر کے دیکھ لیں آیات قرآنیوں کو بھی، کہ آپ کو ایسی آیات قرآنی ملیں گی جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا، آج سائنس اسے پروف کر رہی ہے۔ تو یہ اسلام کی عظمت ہے، اور اسلام کی کتاب کی عظمت ہے، بک کی عظمت ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کر بھی محفوظ ہے۔ دوسرے مذہبوں کے جو لوگوں نے گاڈز بنائے ہیں، لارڈ بنائے ہیں، خدا بنایا ہوا ہے، وہ خود محفوظ نہیں ہے، خود وہ بننے میں وہ اس کی جو میکنگ ہے وہ انسان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اسلام کی عظمت کہ اس کی کتاب اتنی محفوظ ہے، اتنی اتھنٹک ہے۔ خود قرآن سورۃ الحجر کے اندر اس کی 9 آیت ورس نمبر 9 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ Indeed, it is we who sent down the Quran, and indeed we are its guardian۔ کہ یہ قرآن ہے، ہم نے اتارا ہے، اور خود ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن خود اپنی وجود کی بات کر رہا ہے کہ قرآن محفوظ چیز ہے۔ تو دیکھ لیں آپ، سمندر کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، اور یہ خود انگریز بتاتے ہیں جو اسلام کے زیادہ دشمن ہیں کہ اسلام کی کتاب اتنی محفوظ ہے سمندر سے نکل۔ تو یہ اسلام کی عظمت ہے، مسلمانوں کو بھی جاننا چاہیے۔ صرف یہ ختم اور نیاز کے اندر پڑھنے کی چیز نہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی اس تعلق سے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کلام پاک کے احکام پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔